اگر قرآنی تعلیمات ان کو دی ہوتی، ان کے والدین نے جب یہ بچے تھے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرا رب کہتا انما المؤمنون اخوہ، میں اپنے بھائی پہ خیر کیوں کھولوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے تو جہنم کی وعید دی ہے اس بندے کو جو کسی کلمہ گو کو قتل کرتا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرتا ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے، جہنمی۔ ہم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ اور یہ لوگ جو کروانے والے ہیں سارے تماشے، جن کو اپنے رہبر اور لیڈر مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی اس وقت تربیت اسلام پہ ہو جاتی، قرآن پہ ہو جاتی، حدیث پہ ہو جاتی، صحابہ کرام کے کردار ان کو سکھا دیے جاتے، آج معاشرہ بہترین ہوتا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے ہماری کسٹڈی میں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ہم ان کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو اسلام پر ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر ہم ان کو برباد کر رہے ہیں تو یاد رکھیں جتنے جرائم یہ کریں گے مستقبل میں، وہ سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں آئے گا کہ تم اگر اچھی لائن ان کو دے دیتے تو یہ اچھے کام کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے گھروں کے اندر کے چھوٹے سے پیمانے سے آغاز فرمایا، بازاروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں اس بیس کو سامنے رکھ کے اصلاح فرمائی، اور جب بیس کے اندر تربیت ہو گئی اور بہترین تربیت ہوئی تو پھر پورے معاشرے نے، پوری دنیا نے ان کے ثمرات کو سمیٹا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آسمانوں سے آ کے نازل ہو جائے گا ادھر، یا زمین سے کوئی ایسے پودا نکلے گا اور پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ اپنے گھروں میں سے، اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس کے بہترین قسم کے سیمپل تیار کر کے دینا ہے، پھر خاندانوں کے اندر پتا چلے گا کہ یہ بچے ہیں جو واقعتاً قرآن پڑھنے والوں کے بچے ہیں۔ توحید کا لیبل لگانا یا ٹھیکیداری کرنا بڑا آسان ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا عظیم کام ہے۔ اور قربان جائے اللہ رب العالمین کی حکمتوں کے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ایک ایک چیز پر فرمایا تمہاری یہ زبان جو ہے نا، زبان، اس پر سوال ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں نا، تو اس وقت حوصلہ دیتے ہو اور بڑے خوش ہو کہتے ہو کہ جی بڑا صحیح نا بچہ، بھئی جھوٹ جھوٹ ہے، اس کو نفرت دلاؤ کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ نہیں بولنا، یہ تو منافقت کا آغاز ہے۔ جب بچے کو آپ ایک دفعہ ٹرینڈ کر دیں گے سچ بولنے پہ، انشاءاللہ ہمیشہ وہ سچا بن جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام پہ جو قرآن نازل ہوا، جو ہم نے گھروں میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کی یہ آیت اپنے گھروں میں خود جا کے پڑھ لینا۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 36، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ لوگوں یہ کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ کان کیا ہے؟ وہ ٹو لگانا، سننا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ گھروں میں سے بچوں کی یہ تربیت ہوتی ہے، اور پھر جب یہ اوپر جاتے ہیں تو وہی کام چلتا ہے۔ اور دل سے ایسا سوچتے رہنا وہ جی ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ہر وقت وہ برائی پہ برائی۔ تو جب ہم یہ رب کی امانتیں سمجھیں گے اور اس چیز پہ اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہم نے رب کے پاس جانا ہے، رب ہمارے سارے معمولات زندگی کو دیکھ رہا ہے، ہم نے جا کے حساب دینا ہے، اگر اس کے احکامات کے مطابق، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق زندگی ہوگی، بڑا شاندار پروٹوکول ملے گا، اور اگر اس کی مخالفت ہوئی تو پھر عذاب بھی بڑا خطرناک ہے۔ ہاں محترم بھائیو، جب ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلا نتیجہ ہمیں اپنی ذات میں ملتا ہے، اللہ سکون عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا نتیجہ ہمارے گھر میں ملتا ہے کہ گھر کا ماحول پرامن ہوتا ہے۔
یہ آپس کی لڑائیاں بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کی بھائیوں کے ساتھ، ساس کی بہو کے ساتھ، سسر کے ساتھ، یہ جتنے رشتے ناتے گھر میں رہنے والے یہ جو لڑائیاں ہیں یہ نحوستی ہیں اور یہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے، ہمارے محلے والے وہ بھی بڑے پرسکون ہوتے ہیں جب ہمارا گھرانہ اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ہمارے ملکوں محلوں کی پھر آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا کی بن جاتی ہے۔ اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر دنیا میں کہیں پر بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ ہمارے جسم کا حصہ ہوگا۔ ہم نہیں کہیں گے اس کا یہ فرقہ ہے، اس کی یہ پارٹی ہے، اس کا فلاں ملک ہے، اس کا یہ رنگ ہے، یہ زبان ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میرے رب نے کہا انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے ایمان والے بھائی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم کجسد الواحد، یہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب اتنا بڑا ہدف اور ٹاسک لے کے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے معصوم بچوں کی برین واشنگ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں کامیاب و کامران کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔